عثمان علی ہن بعد نبی کے یہ چار ولی، جو بھونکے کتے ان ولیوں کو، جو بھونکے کتے ان ولیوں کو، لین ہے وہ شیطان کے ولی۔ صدیق، عمر، عثمان، علی ہن بعد نبی کے یہ چار ولی۔ سامعین کرام، برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں قربانیوں سے لبریز ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سال کا کوئی دن خالی نہیں، سال کا کوئی مہینہ خالی نہیں، مہینوں کے کوئی دن خالی نہیں، کوئی ہفتے خالی نہیں، دنوں کے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک گھنٹہ خالی نہیں، ایک گھڑی خالی نہیں جس دن اللہ والوں کی قربانی نہ ہوئی ہو۔ ہمیشہ ایمان والوں نے قربانیاں دی ہیں، اور قیامت کی صبح تک ایمان والے قربانیاں دیں گے، کیونکہ قربانی حلال چیز کی ہوتی ہے، حرام چیز کی نہیں ہوتی۔ یہود و نصارہ، عیسائی، غیر مسلم، ہندو، سکھ، مردائی، رافضی، بے ایمان کتے، یہ حرام کی نسبت ہیں، اور حرام زادوں کے لیے اللہ پاک نے جہنم کو بنایا ہے۔ جنت مقدس جگہ ہے، پاک ہے، حرام کا، پلیدگی کا، ناپاکی کا، گرد و غبار کا وہاں کوئی کام نہیں، وہاں وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات کے سب کے سامنے ہے، میں پوری دنیا کو یہ واضح طور پہ کر دینا چاہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ، مولانا اسحار القاسمی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاری علامہ شعیب ندیم رحمت اللہ علیہ، مولانا ضیاء فاروقی رحمت اللہ علیہ، علامہ ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار توسیفی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالصمد آزاد خطیب اعظم لیہ والے رحمت اللہ علیہ۔ میں کن کن بزرگوں کا نام لوں، کن کن جانشینوں کا نام لوں، کن کن امی عائشہ کے روحانی بیٹوں کا نام لوں کہ انہوں نے قربانیاں دی، صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجایا ہے، خون کی ندیاں برداشت کی، جوان بچوں کے لاشیں برداشت کیے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، ہر چیز کی قربانی دی ہے۔ جو مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا پہ واضح ہو جائے گا کہ کون صحابہ کے پیروکار ہیں، کون صحابہ کے حبدار ہیں، کون صحابہ کے تابعدار ہیں، کون صحابہ کے جانثار ہیں۔ سپہ صحابہ پاکستان شہیدوں کی داستان، صحابہ کے شدائی، صحابہ کے ماننے والے، صحابہ کا پرچار کرنے والے، کیوں نہیں یہ لوگ صحابہ کا پرچار کرتے جن سے اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ولیوں کا اپنا مقام ہے، غوث قطب ابدال کا اپنا مقام ہے،
مجدد کا اپنا مقام ہے، علماء کا اپنا مقام ہے، صلحاء کا اپنا مقام ہے، پیر فقیروں کا اپنا مقام ہے، ائمہ کا اپنا مقام ہے، تابعیوں کا تبع تابعیوں کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب مقدس لوگ ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوگا، قیامت کے دن اتنا غصہ آئے گا اللہ پاک کو، اس سے پہلے اتنا غصہ کبھی نہ آیا تھا، نہ اس کی بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا۔ اللہ کا غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پنگل کر تانبا بن جائے گی، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین میں ہلچل مچ جائے گی، الٹی کرے گی، سارے خزانے بیر اگل دے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، مائیں اپنے عمل گرا ڈالیں گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اتنا وحشتناک دن ہوگا، ایک شاعر تو یوں کہتے ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، تخت پر محمد ہوں گے، عدالت میں خدا ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سے پناہ مانگا کرو، وحشتناک دن ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نظر نہ آئے گا، ماں بیٹی سے ہاتھ چھڑائے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بھائی بھائی کا غمخوار نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسا وحشتناک دن ہوگا، میں ولیوں کی بات نہیں کرتا، علماء کی بات نہیں کرتا، صلحاء کی بات نہیں کرتا، اللہ کیسا وہ خوفناک دن ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی پسینے چھٹے ہوئے ہوں گے، آدم علیہ السلام بھی نفس و نفسی پکاریں گے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نفس و نفسی پکاریں گے، ہائے ہائے، اپنی اپنی پڑی ہوگی، تمام کی تمام مخلوق انسانی سارے کے سارے جنات انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تم انسانیت کے ابو جہان ہو، پہلے نبی ہو، نبیوں کے باپ ہو، انسانوں کے باپ ہو، اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان آپ کو بنایا، پیدا کیا، اے ابا جان، بابا جی ہماری سفارش کرو، اللہ کے حضور سفارش کرو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی جواب دے دیں گے کہ آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، جاؤ اور کے پاس جاؤ، کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام نفس و نفس سے پکاریں گے، آدم علیہ السلام اس لیے پریشان ہوں گے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا، حاضی شاجرات فتکون من الظالمین، اللہ نے منع فرمایا تھا کھاؤ پیو عیش کرو مگر اس شجر کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ نوح علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا، یہ بدبخت تیری آل سے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہاتھ نہ اٹھانا، میں ہاتھ اٹھا بیٹھا، اللہ کی طرف سے وعید آ گئی
اے میرے نو اگر دوبارہ ہاتھ اٹھائے تیرا نبوت سے نام خارج کر دو. ہر نبی اپنا عذر پیش کرے گا، ہر پیغمبر پریشان حال ہوگا، اپنی امتیوں سے غلاموں سے جان چھڑائیں گے. جاؤ جاؤ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. اے ایمان والوں میں قربان جاؤں، خوش نصیب ہو تم، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جسے اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوئی ہوگی اور اپنے اللہ کی مخلوق کی پڑی ہوئی ہوگی. تمام نبی نفس نفسی پکار رہے ہیں، یہ اللہ کا محبوب اللہم اغفر لی ربی امتی، اللہم اغفر لی ربی امتی، ربی امتی پکار رہا ہوگا. اللہ پاک رحمتی رحمتی کرتے چلے جائے. یہاں پر ایمان والوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، پوری دنیا کے ایمان والوں مسلمانوں تمہیں مبارک ہو. میں نہیں، اللہ پاک خود مبارک دے رہا ہے. ویسے تو اللہ پاک نے بہت سارے احسان کیے ہیں، ہی احسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. میں کن کن نعمتوں کا ذکر کروں؟ خود اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو شمار کرو گے، کس کس نعمت کو جو ہے جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. بے شمار اللہ پاک کے لا تعداد احسانات ہیں، مگر اللہ نے کبھی نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا. ایمان والو، پوری دنیا کے مسلمانوں، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے نبی ہمیں ایسا دیا ہے اور اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس سے بڑا کائنات میں احسان اللہ کا ہے ہی کوئی نہیں. خود مالک رحمان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. البتہ تحقیق مومنوں پر، ایمان والوں پر، مسلمانوں پر میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے انہیں اپنا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ عطا فرمایا. احسان کر کے اللہ پاک جتلا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑا جو احسان تھا وہ اللہ نے ایمان والوں کو بخشا، مسلمانوں کو بخشا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو، محمد کی امت کو بخشا ہے. تو ہم جس قدر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں کم ہے. اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن دوستوں میں آپ کو مختصر بات پہنچانا آپ تک چاہتا ہوں جو اہم بات ہے. اللہ اکبر، قیامت کے دن ہر نبی ہر بشر پریشان حال ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تیرے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے، سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے. اللہم اغفر لی ربی امتی ربی امتی ربی امتی پکار رہے ہوں گے. اللہ پاک رحمتی رحمت کرتے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے وہ جملے کیا ہوں گے، وہ تسبیحات کیا ہوں گے، وہ کلمات کیا ہوں گے، وہ دعائیہ الفاظ کیا ہوں گے، وہ ذکر اذکار کے الفاظ کیا ہوں گے، وہ تسبیح کیا ہوگی، وہ اللہ کی بڑائی کیا ہوگی. جب اللہ پاک میری زبان مبارک پہ اپنی بڑائی کو جاری فرمائیں گے، اپنی بلندی کو جاری فرمائیں گے، اپنی شان کے جملے میری زبان پر جاری فرمائیں گے، اللہ کو رحم آ جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیارے محبوب سر اٹھائیے، آپ کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. سر اٹھاؤ.
رافضی سن لو، یہود و نصارہ سن لو، صحابہ کے دشمنوں سن لو، پوری دنیا کے مسلمانوں غور اور فکر فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا غصہ اتنا ہیوی ہے، اللہ کا غصہ اتنا آیا ہوا ہے کہ چاند اور ستارے بھی بے نور ہو گئے ہیں، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے شروع ہو گئے ہیں، ماؤں نے اپنے عمل گرا ڈالے ہیں، زمین پھٹ گئی، آسمان ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ اتنے پریشانی کا عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پگھل گئی، تانبا بن گئی۔ اللہ ایسے عالم کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب کو فرمائیں گے، محبوب پیغمبر میرے لاڈلے میرے پیارے، آیا ہم نے قدر یتیم عبداللہ کے لال میرے سونے پیارے، سار اٹھائیے، آپ کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں سفارش کرنے کی، سار اٹھائیے، جو کہو گے آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں تمہیں مبارکباد دینے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپیل کروں گا، اے میرے پروردگار یہ ساری کی ساری مخلوق تیری ہے، اگر ان کو معاف کر دے تجھے کون ہے پوچھنے والا، اے اللہ اگر ان کو معاف نہ فرمائے تو یا اللہ انہیں عذاب اگر تو دے، گرفت کرے جہنم میں پھینکے، پھر بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، مالک ہے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے پیارے محبوب اللہ آپ کی بات کو مانا جائے گا، جو پاکیزہ ہوں گے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو ناپاک ہوں گے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب عرض کریں گے باری تعالیٰ یہی تو میں چاہتا ہوں، تیری مخلوق بھی یہی چاہتی ہے کہ تم اللہ مالک ہے، خالق ہے، اے مولا ہے، ملک مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، قادر مطلق ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے اصحاب کا معاملہ شروع فرما۔ اور محبوب نے فرمایا مخلوق اتنی پریشان ہوگی، اے اللہ اصحاب شروع کر دے، چاہے تو ہمیں جہنم میں پھینک دے، کتنا وحشتناک دن ہوگا۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں اللہ سے اپیل کروں گا مالک صاحب شروع فرمائیے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے محبوب لاؤ کسے پیش کر دے صاحب کے لیے، پیش کر عدالت میں کون ہے صاحب دینے والا۔ آج اگر پنڈ کا چودھری، آج اگر کوئی ڈی سی، کوئی جج عدالت میں کہ صاحب کے لیے احتساب کے لیے پیش کرو، اللہ اکبر پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کون ہے جو ماں کا لال اللہ کے حضور جا کر اپنی آپ کو پیش کرے صاحب کے لیے؟ میں قربان جاؤں، اے ایمان والو پوری دنیا کے مسلمانوں تمہیں مبارکباد دینے لگاؤں۔ لوگوں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جب اللہ پاک مجھے حکم فرمائیں گے، مجھے اجازت دیں گے، سب سے پہلے میں صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ جیسے اللہ کے حضور صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر پیش کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آیا ہوا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ کرم جب صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے گی، رب کعبہ کی قسم اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ہم جیسے گناہگاروں کے بھاگ جاگ جائیں گے، ہم جیسے گناہگاروں کے بھاگ جاگ جائیں گے، ہماری بگڑی سنور جائے گی۔
مشکل آسانی میں بدل جائے گی، غم زدہ چہرے خوشی سے لہلانے لگیں گے، خوشی چہرے پر تمتمانے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی جب نگاہ کرم صدیق اکبر پہ چہرے پہ پڑے گی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، او صدیق تجھ سے میں کیا حساب لوں، تو نے تو سبھی کچھ میرے نبی کے دین پہ قربان کیا ہے، میرے دین پہ قربان کیا ہے، کیا حساب لوں تجھ سے۔ میرے محبوب پیغمبر نے بھی دنیا میں ارشاد فرما دیا تھا، لوگوں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا اللہ دے گا، میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج صدیق جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، آج احتساب کا دن ہے۔ کیا تجھے حساب لوں؟ دنیا میں تو نے مجھے راضی کیے، آج اللہ میں تجھے راضی فرماؤں گا۔ اور صدیق یہ جنت بھی تیری، یہ جنت والا خدا بھی تیرا۔ ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے گی، صدیق اکبر ادھر سے آؤ، عتیق ادھر سے آؤ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سہرے ادھر سے آؤ، امی عائشہ صدیقہ کے ابو جان ادھر سے آؤ، آؤ ادھر سے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر پر۔ دنیا والوں، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اپنی خطابت کے رنگ کے اندر اس شعر کو حضرت صدیق اکبر پر فٹ کرتا ہوں۔ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ سما ہوگا، کیا صدیق اکبر کو آواز لگے گی، صدیق اکبر کو اجازت دی جائے گی، ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے گی، صدیق میرے درمیان سے گزرو، صدیق ادھر سے گزرو۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پر۔ وحد یہ آدمی ہے اور رافسی ہو اور بے ایمان کتو، صدیق کو بھوکنے والو، آؤ اللہ تبارک تعالیٰ کو رو کے دکھاؤ۔ اللہ پاک اجازت دے رہے ہیں، صدیق اکبر جنت کے دروازے سے گزرنے لگے۔ ہمت ہے تو روکو، ہمت ہے تو ٹوکو، ہمت ہے تو صدیق اکبر کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر، ایک دروازے سے داخل ہوئے، دوسرے سے نکلے، تیسرے داخل ہوئے، چوتھے سے نکلے، 8 دروازوں میں داخل ہوں گے صدیق، قربان جائیں۔ لیکن داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک بات بتلانے لگا ہوں، اپنی دل کی کھڑکیاں کھول لو۔ اے دنیا کے مسلمانوں، پہلے ہو سکتا آپ نے بات سنی کہ نہیں سنی، آج اس فقیر سے سن لو، کیونکہ میں عالم نہیں، علماء کی پیروں کی خاک بھی نہیں، ادنا سا دین کا خاتم ہوں۔ آج محمد رفیق جامی افسیال کوٹ سے یہ بات کو سن لو، نوٹ کر لو اس فقیر سے۔ اللہ اکبر۔ جیسی اللہ تبارک تعالیٰ صدیق اکبر کو اجازت فرمائیں گے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت بھی تمہاری، یہ جنت والا خدا بھی تمہارا، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ مسلمانوں، ایمان والوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، بریلویوں،
اللہ اکبر، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان میں مبارکباد دینے لگا ہوں جن کا کلمہ توحید پر ہے، جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بریلوی ہو تو تب، چکرالوی ہو تو تب، نقشبندی ہو تو تب، مجدی ہو تو تب، لسانی ہو تو تب، شاہی ہو تو تب۔ اللہ اکبر، محیاتی ہو مماتی ہو، بریلوی والے حدیث ہو، کوئی بھی ہو جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کلمہ پڑھنے والوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیارے سسر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمائیں گے، عرض کریں گے، باری تعالیٰ تیرا حکم میری سر آنکھوں پہ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ساتھ محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور آفسی بے ایمان کتے، بولی کتے سور کی شکل والے، آصف الوی تو کیا ہے لعین بے ایمان کتے، اسلام آباد کی سرزمین پر اسی محرم کے اندر بھوکنے والے کتے، کان کھول کے سن لے، تجھے آواز نہیں لگے گی، کیونکہ تیرے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہے، تیرے دل کے اندر صدیق اکبر کا بغض ہے، تیرے دل کے اندر امی عائشہ کا بغض ہے، تیرے دل کے اندر صحابہ کا، خلفاء راشدین کا، اہل بیت کا، سب کا تیرے دل کے اندر بغض ہے۔ تو کتے سن لے، تو دیکھتا رہ جائے گا جن کے دلے میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھوک جتنا بھوکنا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں تو پٹ پٹ مر، میں تو کہا کرتا ہوں تو پٹ پٹ مر، ساڈا دل خوش کر، ساڈے درد نہیں آ سونا، تیرا کوئی مرے ڈھول تو بجا، تیرا کوئی مرے واسب الوی بے ایمان لعین کتے، بولی کتے، سور خنزیر کی شکل والے، بلکہ تجھے سور کہنا، خنزیر کہنا، تجھے کتا بلا کہنا، ان خنزیر کی سور کی توہین ہے، تو سور سے بھی بدتر ہے۔ وہ صحابہ کو نہیں بھونکتا، تو پیٹ پیٹ کے مر جا، اور تیرا پیٹنا یہ تیرے لیے عذاب ہے کہ قیامت تک تو بھی پیٹے گا، تیری جو ماننے والے چاہنے والے رافضی ہیں سب بے ایمان پیٹیں گے۔ اور میں تمام ان اکابرین کو، تمام ان علماء کرام کو واضح طور پہ یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں شیعہ کافر بے ایمان نہیں ہے، شیعہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تم استاد ہو اپنی جگہ، شیخ الحدیث ہو اپنی جگہ، عالم ہو اپنی جگہ، محدث ہو اپنی جگہ، شیخ القرآن ہو اپنی جگہ، میں تمہاری جتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن اس فقیر کی بات کو سن لو، کوئی کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر فرماؤ۔ وہی بات میرا قائد حق نواز جھنگوی کہتا رہا، وہی میرا قائد علی شیر حیدری کہتا رہا، وہی میرا قائد آدم طارق کہتا رہا، وہی میرا قائد اظہار القاسمی کہتا رہا، وہی میرا قائد سید صاحبزادہ سید القاسمی صاحب کہتے رہے، اظہار القاسمی صاحب کہتے رہے، مولانا عبد الصمد آزاد لیا کے خطیب کہتے رہے۔ میرے دوست و بزرگوں اور میرے کابر، میرے علماء، میرے پیارے مرشد پیر فقیر سب کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا را یہاں کسی کی مفتی کی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اعلان کہتا ہوں جن کے دل کے اندر اللہ اکبر صحابہ کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ علی شیر حیدری کہتے رہے سر پہ قرآن رکھ کے، لوگوں جو صدیق کو کافر کہے، جو عمر بن خطاب کو کافر کہے،
جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ پر بہتان لے کہ گاہکوں کے لیے ان کی لاتیں کھڑی رہتی تھی، جو بکواس کرے، جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یورپی بادری کہے اور جو گنجی کہے، جو نامعلوم کیا کہ یہ کتے بھونکتے ہیں، میری زبان زیب نہیں دیتی، تو ان کو کب ہم بھائی کہتے ہیں؟ جو یہ نعرہ لاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یاد رکھو پھر صدیق اکبر کے ساتھ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، کسی مفتی کی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عام ان پڑھ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ 6666 قرآن پاک کی آیت مبارکہ 30 پارے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتارے ہیں، اور صحابہ نے ان کو سنا ہے۔ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، حضور سے عقیدت کی، حضور کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کی زیارت کی ہے، دل و جان سے زیارت کی ہے، وہ صحابی رسول بنے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بنے۔ آپ نہیں تھے اس وقت، دیوبندی بریلوی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے، جتنے ٹولے فرقے ایمان والوں کے آج مسلمانوں کے کوئی بھی اس وقت نہیں تھا، صرف صحابہ کی جماعت تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، الف لام میم سے لے کے والناس کے سین تک جس بھی آیت کے اندر جن لوگوں کی شان عظمت بیان کی گئی ہے، جن کی پاک دامنی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کی ہے کہ وہ پاک دامن ہے، وہ ان کی صفائی دی ہے، اس کے اللہ پاک گواہ بنے ہیں، اور ان کی ایمان کی جو ہے اللہ پاک نے دلیلیں پیش کی، ان کے ایمان کو چمکایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، ان کی نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، حج کو، کس چیز کو اللہ نے مد نظر نہیں رکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے، دلوں کے ایمان سے لبریز ہیں، ایمان والے ہیں۔ جن لوگوں نے دل و جان سے ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول کی، نبی کی تصدیق کی، قرآن پر ایمان لے، وہ صحابی رسول بنے۔ آج یہ کتے بے ایمان بھونکتے ہیں کہ کوئی سپاہی پولیس کا لبادہ وردی اوڑھ کر، وردی پہن کر ڈاکو زنی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ ڈاکو چاہے پولیس کی وردی اس نے پائی ہوئی ہے، اسے پولیس والا نہیں، اسے ڈاکو کہیں گے۔ اور بدبخت یہ کہتا ہے کہ جو صحابیت کا لبادہ اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ پر تشدد کرتا ہے، فاطمہ الزہرا کا حق مارتا ہے، وہ صحابی نہیں، وہ لعنتی بے ایمان نکلے، کفر نباس، بہت کچھ اس بدبخت نے بخشا ہے۔ میں ان سے چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، رافضیوں کو چیلنج کرتا ہوں اس بات کا، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ علی مشکل کشا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہو، بدبخت، اور پھر کہتے ہو باغ ہی بیٹھا خسا ہے، علی مشکل کشا ہے، باغ ہی بیٹھا خسا ہے۔ ارے جو مشکل کشا ہوتا ہے اسے تو کوئی زیر ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں علی ہمارا ہے، علی ولی ہمارا ہے، علی مولا ہمارا ہے، علی کے ہم ماننے والے ہیں، علی کو اللہ کا شیر مانتے ہیں، علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں، علی کو علم کا باپ مانتے ہیں، علی کو فاطمہ الزہرا کا سہرا مانتے ہیں، علی کو حسن حسین کا ابا مانتے ہیں، علی کو داماد رسول مانتے ہیں۔ بدبخت تمہارا تو علی کے ساتھ واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا علی کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، تم رافضی ہو، بے ایمان ہو۔ اور ان مسلمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شیخ علی حدیث ہو، شیخ القرآن ہو، مفسر قرآن ہو، خطیب پاکستان ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں کہتا ہوں جو قرآن کے اندر تبدیلی لائے، اللہ تبارک تعالیٰ جن لوگوں کی شان بیان کرے، اللہ پاک ان کی مہمان نوازی کے تذکرے قرآن کے پاک کے اندر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خیرت کے تذکرے قرآن پاک کے اندر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پاک دامنی کے پوری صورت ان کے لیے نور نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی دیانتداری۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلا جاؤں،
ہم امانت ان کے پاس رکھتے ہیں جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امین ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب غور فرمانا، یہ آپ کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے دل پہ ابھی القاء کی، یہ آپ کی کرامت ہے۔ ہم امانت ان کے پاس رکھتے ہیں جو بہت بڑے امین ہوتے ہیں، جہاں میں ہم بھی اپنی امانت کے اندر خیانت ہونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ سبق بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی ہمارے واسطے نمونہ ہے۔ امانت رکھنے کا بھی انداز میرے پیغمبر نے ہمیں سکھلایا ہے۔ جب ہجرت کی رات، مولانا توجہ فرمانا، جب ہجرت کی رات، خان صاحب جب ہجرت کی رات اللہ کے محبوب جانے لگے، لوگوں کی قیمتی امانتیں تھی، اللہ کے نبی کو جو سب سے بڑا امین نظر آیا، حضرت علی پر اعتماد کیا، علی یہ امانتیں ہیں، آپ یہ رکھ لیں، انہیں واپس کر کے امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، غور فکر فرماؤ، ہجرت کی رات اللہ کے محبوب نے اپنی قیمتی امانتیں علی کے دامن میں ڈال دی، علی پر اعتماد کیے ہیں۔ جو سب سے بڑی اللہ کی قیمتی امانت تھی، اللہ کا قیمتی ہیرا تھا، اللہ کا انمول موتی تھا، کائنات کے اندر اسے قیمتی چیز کوئی نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ڈالی۔ اللہ اکبر، ہجرت کی رات، تو آپ ان کے پر بھوگتے ہو۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، غور فکر فرماؤ، بات میں سے بات نکلتی جا رہی ہے۔ آج یہ بات میری پوری دنیا سنے گی، اور غور فکر فرمانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں گے، اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ساتھ محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا،